السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین گرامی، آج کے ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے اس کا تعلق بیماریوں سے ہے۔ بیماریاں اور بیمار انسان، اس تعلق سے ہماری شریعت کی کیا رہنمائیاں ہیں اور کس طرح کی تعلیمات ہماری شریعت نے بیماریوں کے تعلق سے اور بیماروں کے تعلق سے، مریضوں کے تعلق سے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں چند ایک باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، بہت سے احسانات کیے ہیں۔ انہی احسانات اور نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت جو اللہ نے ہم کو دی ہے وہ ہے صحت کی نعمت۔ انسان کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، طاقت ہو، توانائی ہو، انرجی ہو تو وہ صحیح طریقے سے ساری چیزوں کو انجام دے پاتا ہے، چاہے عبادتوں کا معاملہ ہو یا دنیاوی کاموں کا معاملہ ہو۔ لیکن اکثر لوگ اس نعمت کے تعلق سے دھوکے میں ہیں، یا تو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا تو پھر جو ہے اس نعمت کی وہ قدر نہیں کرتے ہیں اور بڑھاپے کے لیے عبادتوں کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک ہے صحت و تندرستی اور دوسرے ہے فری ٹائم۔ انسان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا ہے اور غلط چیزوں میں، فضول چیزوں میں، لا یعنی چیزوں میں اس کا استعمال کرتا ہے۔ تو صحت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا جو مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7846۔ آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسی میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اپنی صحت کی قدر کرو، اس کا صحیح استعمال کرو۔ دنیاوی کاموں میں جیسے لگاتے ہو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی صحت کو اللہ کے عبادت میں لگاؤ اور اپنے لیے نیکیاں جمع کر لو۔ دوسری بات جو اس ٹاپک کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، مختلف طریقوں سے۔ انہی میں سے ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کی صحت کو خراب کر دیتا ہے یا انسان کو اللہ بیمار کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بیماریاں انہی آزمائشوں کا، انہی امتحانات کا ایک طریقہ ہے اور ایک اس کی صورت ہے کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ لیکن ایک حقیقی اللہ کا بندہ اور حقیقی مسلمان وہی ہے جو مصیبت میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر کے رکھے، بیماری میں اللہ سے جوڑ کر کے رکھے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے، کسی بیماری میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کرام کی زندگی میں سب سے زیادہ مصیبتیں رہیں، چاہے جس شکل میں، انہی شکلوں میں سے ایک شکل کیا؟ بیماری۔ انبیاء کرام علیہ السلام، پھر جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور اللہ ان کی اتنی ہی زیادہ آزمائش کرتا ہے۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش اگر کسی کی ہوتی ہے تو نبیوں کی ہوتی، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا زیادہ نبی کے قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، اس کی اتنی ہی زیادہ پھر آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں نبیوں کو دی ہیں، نبی انبیاء بیمار ہوئے، پیغمبر بیمار ہوئے۔ خود ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، آپ بیمار ہوئے اور اسی بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، اسی بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ 17 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، بعض لوگوں نے 13 دن بیان کیا ہے، اور اتنا تیز بخار آپ کو کہ اوپر سے ہی بخار کی حرارت کو محسوس کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بخار، اس پریشانی، بیماری کی وجہ سے اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ آپ خود اپنے پیروں کا سہارا لے کر کے چل کر مسجد میں نہیں آ سکتے تھے۔ 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے، اور پھر بعد میں یہ پریشانی، یہ بیماری اور بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 17 وقت کی نماز نہیں پڑھائی اسی بیماری کی وجہ سے، کیونکہ اسی حجرے سے چل کر کے مسجد میں آپ تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں، 17 وقت کی نماز، جمعرات کی عشاء سے لے کر کے اور پیر کے دن فجر کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 وقت کی نماز نہیں پڑھی۔ جمعہ کی 5 نمازیں، سنیچر کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، اور جمعرات کی عشاء اور سوموار کی پیر کی فجر، یہ 17 وقت کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیمار تھے، آپ کو کمزوری لاحق تھی، آپ کو پریشانی لاحق تھی۔ اور مثالیں آپ نبیوں کی دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آپ بار بار سنتے، 18 سال بیمار رہے، ایک بیماری 18 سال، لیکن کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ انی مسنی الضر، اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے پریشانی نے، بیماری نے چھو لیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے اللہ بہت زیادہ بیمار ہو، ہمارے ہاں کیا ہے کہ تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، ہم واویلا کرنے لگتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کو برا بھلا کرنے لگتے ہیں، اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ کرتا ہوں، میں تو حج عمرے کے لیے بھی جاتا ہوں، اللہ مجھے ہی بیمار کر دیا تم نے، میرے گھر میں سب لوگ اچھے ہیں، سارا اچھے کام کرتے ہیں، میرے بیٹے کو ہی تجھے بیمار کرنا تھا۔ اچھے لوگ بعض دفعہ یہ جملہ بول جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، 18 سال بیمار رہے، اور کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی، مس کس کو کہتے ہیں؟ مسا یمس مسن، ٹچ کرنا، چھونا۔ یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ بیمار ہو، کہا اللہ مجھے بیماری نے، نقصان نے مجھے چھو لیا ہے۔ اچھا اپنی باری آئی تو سب سے کم والا حصہ بیان کیا، لیکن اللہ کی باری آئی تو کیا کہا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ۔ اپنی بیماری کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں کیا، لیکن اللہ کی رحمت کا بہت زیادہ تذکرہ کیا کہ اللہ تو جتنے دنیا میں رحم کرنے والے ہیں ان تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، حالانکہ وہ جب یہ جملہ کہہ رہے تھے تو بائی ڈیفالٹ ان کے دماغ میں تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ اللہ مجھے بیماری آ گئی، تو رحم کرنے والا، مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا۔ اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، صبر ایوب مشہور ہے، اسی لیے سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، سارے لوگ سوائے ایک بیوی کے، کوئی بھی آپ کے قریب نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، ساری جمع پوجی ختم ہو گئی۔ 18 سال کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ کتنے سال بعد؟ 18 سال کے بعد۔ اور ہم آج ایک آدھ دفعہ ایسے دعا کر دیں اور دعا قبول نہ ہو، ہمیں لگتا ہے دعا قبول نہیں تو ہم اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگتے۔ 18 سال کے بعد فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور ہم نے ان کی اس پریشانی کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، ایک بیماری کتنے سال؟ 30 سال، 30 سال ایک بیماری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابی سے کیا کہا تھا؟ صلی قائما، عمران بیمار ہو لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، وَإِلَّا فَأَوْمِ، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ لو۔ یہی صحابی ہیں، بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آسانی رکھی کہ ایسا ایسا کر لو۔ ایک بیماری 30 سال تک،
لیکن اس بیماری کو فائدے مند ہمیں بنانا. بیماری آ گئی, اللہ کا فیصلہ ہے. فائدے مند کیسے بنائے اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو یہ بیماریاں جو آتی ہیں نا, یہ انہی آزمائشوں کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین آزماتا ہے, کبھی وقتی بیماریاں دے کر, کبھی دائمی بیماریاں دے کر. لیکن اصل کیا ہے, ہمارے پاس صحت ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے, ورنہ اللہ بیمار کر دے گا. اللہ بیمار کر دے گا. آپ صحت کی قدر نہیں کریں گے. کتنے لوگ ہیں دیکھیں صحت کی قدر نہیں کرتے, کچھ بھی کھاتے ہیں, کچھ بھی پیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ان کو ہوتا ہے نا. کینسر ہو گیا, پھیپھڑے خراب ہو گئے, گردہ خراب ہو گیا, پیٹ خراب ہو گیا, یا گلے میں کچھ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صحت کی قدر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ مصیبت کو, بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور بیماریاں لامحالہ آپ کی زندگی میں آئیں گی. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ بیماریاں جو بھی دنیا میں ہیں, جو بھی دنیا میں بیماری, چھوٹی سے لے کر کے بڑی بیماری, ہر طرح کی بیماریاں جو بھی دنیا میں موجود ہیں, اللہ نے جو بیماریاں بھی نازل کی ہیں اس کا علاج بھی نازل کیا. جو بھی بیماری اللہ نے نازل کی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5678, ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی, اللہ نے اس کی شفا اور اس کا علاج بھی نازل کیا ہے. یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, اس بیماری کا کوئی علاج بیماری ہے, دراصل ان کا علم ہی اتنا ہے, ان کا علم ہی اتنا ہے, ورنہ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کا علاج بھی نازل کیا. ہاں کوئی ہوائی بیماری کوئی ڈاکٹر بنا دے, یا میڈیکل فیلڈ کی دنیا جو ہے بنا دے کہ ہاں یہ ہوا کھڑا کر دیا یہ بیماری ہے, اور پھر کہا جائے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, تو ایک الگ بات کہ آپ دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہوں. لیکن جو بھی بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں, جن کا بھی وجود ہے دنیا میں, ان تمام بیماریوں کا اللہ نے علاج بھی نازل کیا ہے, ان کی دوا بھی نازل کی ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے. تو یہ سمجھنا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اگر ایک ڈاکٹر نہیں کر پا رہا, دوسرا نہیں تیسرا نہیں چوتھا, اگر اللہ نے شفا رکھا ہوگا تو کسی ڈاکٹر کے ذریعے اللہ آپ کو شفا دے دے گا. یہ جو ہے تیسری بات. اگلی بات کیا ہے, یہ تو ابتدائی باتیں ہوں. اب اگلی بات کیا ہے کہ ہم بیماریوں سے بچیں, اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں کہ بیماریاں ہمارے پاس نہ آئیں. کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. کیوں؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ نے کھا لیا پی لیا, اسراف کا کیا مطلب ہے؟ اس کا 2 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ یہاں تک مت کھاؤ, یہاں تک مت کھاؤ, پورا حلق تک اتنا مت کھاؤ. اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمتیں کھانے اور پینے کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہیں وہ کھاؤ, اور اس کا غلط استعمال مت کرو. یا اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے, پھینکو مت اس کو ضائع اور برباد مت کرو, اس کو یہاں وہاں کچڑے میں لے جا کر کے مت پھینکو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب ایسا کرو گے یہ کھانے پینے کی ناقدری ہے, اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. ایسا کرو گے تو اللہ سزا کے طور پر آپ کو بیمار کر دے گا, سزا کے طور پر آپ کو بیمار. تو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. نمبر 1 احتیاطی تدبیر. نمبر 2 کھانے پینے کی چیزوں میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے, صفائی کا خاص خیال رکھنا. اس لیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے ہم کو؟ ناخن بڑے ہو جائیں کاٹ لو. کیوں؟ اس کے ذریعے گندگی کھانے میں جائے گا, کھانے کے ذریعے گندگی جو آپ کے پیٹ اور آنت تک جائے گی, اور پھر اس کے ذریعے پھر کیا آپ بیمار ہو جائیں گے. ہماری شریعت کہتی ہے یہ کر لو. پلیٹ صاف رکھو, برتن صاف رکھو, کھانے پینے کے یہاں تک کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اس کو ڈھک کر رکھو, اس کو ڈھک کر رکھو. خاص طور سے جب رات کو سونے کے لیے جاؤ تو برتن کے منہ اچھی طرح باندھ دو یا اس پر اس کا ڈھکن رکھ دو. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے پینے کا سامان یا برتن کھلا ہوا رہے گا. سال بھر میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں اللہ بیماریاں نازل کرتا ہے. اگر وہ برتن میں وہ بیماری نازل ہو گئی اور آپ نے اس کا استعمال کر لیا تو آپ بیمار ہو جائیں گے. ہماری شریعت یہ تعلیم دیتی ہے صفائی ستھرائی کا. یہاں تک کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کتا برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھونا اس کو, پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے یا صابن سے اس کو دھونا ہے,
اور ایسی کتنی تعلیمات ہیں ہماری شریعت کی. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، حالانکہ سنت نہیں. جو لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، سنت نہیں، لیکن دھو لینا چاہیے، بہتر ہے. ہو سکتا ہے گندگی وغیرہ، سنت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے رہے ہوں. ہمارے یہاں لوگ سنت کہہ کے بیان کرتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، سنت نہیں ہے. ہاں دھو لے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی گندگی لگی ہو تو لیکن آج ہمارے یہاں دیکھیں مارکیٹ میں کیسے کیسے کھانے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ روڈ کی ساری گلی سڑی پڑی ہوئی چیزیں، کٹا ہوا پھل فروٹ، پانی پوری، اور نہ جانے کیا کیا لوگ کھا رہے ہیں. مزہ آ رہا ہے ان کو، اسی میں دھول ہے، نہ جانے کتنے دنوں کا تیل ہے، نہ جانے کب سے وہ برتن دھویا گیا نہیں ہے، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. پھر کیا ہے، انسان پھر بیمار ہو جاتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اور پھر اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ایسے ہی ایک اور چیز ہے اس میں، اس سے پہلے حالانکہ میں نے ضمناً تذکرہ کیا، وہ یہ ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ. بہت سے لوگ کھانا پا جاتے ہیں تو بس کھا ہی لیتے ہیں، مطلب فری والا، دعوت والا، یہاں تک، پھر اٹھا بھی نہیں جاتا ان سے کہ فری کا مل گیا تو کھا لو، پتہ نہیں آگے کب ملے گا کہ نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اپنے آنچ کے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے، ہوا کے لیے چھوڑ دو. ہمارے یہاں سارا کھانے کے لیے رہتا ہے، بیچ میں لوگ پانی بھی نہیں پیتے، بریک بھی نہیں لیتے، پانی بھی نہیں پیتے ہو. پھر پانی کے نقصانات بیان کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بیچ میں پانی پی لو گے اس کا الگ نقصان، اس کے الگ نقصانات لوگ بیان کرتے ہیں. تو پیٹ بھر کر کے نہیں کھانا چاہیے. ایک مومن جو ہے کھانے کے لیے وہ زندہ نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے وہ کھاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر یاکل فی 7 امعاء، کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن صرف 1 آنت سے کھاتا ہے. کھانے کے لیے وہ زندہ نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے تاکہ اس کا گزر بسر ہو سکے اور وہ زندگی صحیح طریقے سے گزار. تو پیٹ بھر کر کے نہیں کھانا چاہیے، یہ بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر ہے. اچھا آپ دیکھیں دنیا میں آج کل آدھی سے زیادہ بیماریاں پیٹ کے مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. آدھی سے زیادہ بیماریاں، جو بھی بیماریاں ہیں ان کا تعلق اصل اسی پیٹ سے. باقی تو یہ تو انٹرنل ہے، ایکسٹرنل تو انسان کو دکھائی دیتا ہے، آسانی سے اس کو جو ہے جسٹیفائی کر لیتا ہے یا اس کو جو ہے پہچان لیتا ہے اور اس کا جو ہے تدارک کر لیتا ہے، علاج کر لیتا ہے. خاص طور سے کوئی چوٹ لگ جائے، ہڈی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، انسان خود سے پہچان لیتا ہے. لیکن پیٹ کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بعض دفعہ بہت دیر سے انسان کو خبر لگتی ہے اور پھر وہ آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے. یہ نمبر 3. چوتھی اور آخری احتیاطی تدبیر جو ہے وہ یہ کہ بیماریاں جہاں پھیلی ہوئی ہوں وہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور ایسے ہی اگر ہم کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں بیماری پھیلی ہے تو وہاں سے نکل کر دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ اگر وہ متعدی بیماری ہے، پھیلنے والی بیماری ہے تو وہ کیا ہے، ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ یہاں تھے، بیمار ہو سکتا رہے ہوں، آپ یہاں سے جائیں گے دوسری جگہ تو پھر آپ بیماری لے کر کے چلے جائیں گے. حالانکہ بیماری خود سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے ہوتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے. لیکن شریعت کی کیا تعلیم ہے کہ آپ جہاں کہیں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں سے نہ نکل کر جائیں اور نہ ہی کسی ایسی جگہ آپ جائیں جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہو. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہے. باقی میڈیکل دنیا کے سے متعلق آپ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، کس طریقے سے ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں. اچھا آپ نے سب کیا، ساری احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کی، اس کے باوجود آپ بیمار ہو گئے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم سے اس کے بعد بھی آپ بیمار ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ بیماری اگر لاحق ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سے دعا، اللہ سے دعا، یہ سب سے پہلا کام ہمارا. لیکن یہ کام ہم آخری میں کرتے ہیں. ہارٹ کا آپریشن ہونے والا، دعا کروا دو. فلانے مسئلہ ہے، دعا کروا دو. یہ سب سے آخر میں ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے. آگے دعاؤں کا تذکرہ ہم کریں گے. نمبر 2، دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی سہارا لیں. دوا کرانا، علاج کرانا یہ توکل کے اگینسٹ نہیں ہے. آپ کا توکل اللہ پر ہے، بھروسہ اللہ پر، یقین اللہ پر ہے، اسی لیے دعا بھی کر رہے ہیں آپ. لیکن وہی اللہ یہ کہتا ہے بیماری آ جائے تو کیا کرو؟ علاج کرو، دوا کراؤ. آپ کی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ملو، علاج کراؤ، دوا کراؤ. دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی سہارا لیں. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے، ہماری شریعت اس کی اجازت ہمیں دیتی ہے. نمبر 3،
دوا کراتے ہوئے مکمل توکل اور بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پر۔ ڈاکٹر کیا ہے؟ سورس، ذریعہ، سبب۔ ہمارے ہاں کیا کرتے لوگ؟ ڈاکٹر صاحب اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، بچا لو، آپریشن اچھے سے کرنا، نصیحتیں کرتے ہیں ہم ڈاکٹر کو، اور اس بیچ میں ہم عقیدے کی کیا کیا خرابیاں ہم کر جاتے ہیں اپنی زبان، اپنے الفاظ کے ذریعے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صرف سورس ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا لکھا ہوگا تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے مکمل توکل، یقین، بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ڈاکٹر جو ہے کینچی بھی اندر چھوڑ آتا آپریشن کے وقت۔ اللہ آپ کو ٹھیک نہ کرنا چاہے، بیمار کو ٹھیک نہ کرنا چاہے تو ڈاکٹر سے کئی غلطیاں آپریشن کرتے ہوئے ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ ڈاکٹر جس کو بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے اس کے ذریعے بھی اللہ آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر صرف سورس ہے، ڈاکٹر صرف ذریعہ ہے، اور اللہ پر ہی مکمل توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے دوا اور علاج کرتے وقت۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے علاج کروایا یا کروا رہے، لیکن ایک اسٹیج ایسا آیا ڈاکٹر نے کہا نہیں، ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا آپ کے بیمار کا یا آپ کی بیماری کا۔ تو ڈاکٹر کی طرف سے منفی جواب ملنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے بیمار ہیں کہ سب طرف سے دروازہ بند، سب طرف سے سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کئی ایک ہاسپٹل میں گئے، کئی ایک بڑے بڑے ماہر سرجن سے ملاقات کیا، سب نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ بیمار ٹھیک ہوتا ہے اور اگلے کئی سالوں، کئی مہینوں تک زندہ رہتا ہے۔ وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مسلمان مایوس نہیں ہوتا، کافر مایوس ہوتا ہے، وہ مایوس ہوتا ہے جو گمراہ۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے اسی میں کہ بیماری اگر لاحق ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، وہ یہ کہ علاج کروانا تو ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام۔ علاج کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے تو سگریٹ پیتے ہیں، پریشانی کو حرام طریقے سے ختم کر رہے ہیں، الجھن، ذہنی تناؤ میں، پریشانی میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ سگریٹ پیتے ہیں۔ اور آج کل تو لڑکیاں بھی پی رہی ہیں، اور آج کل تو نہ جانے کیا کیا جو ہے عجیب عجیب طریقے کا آ گیا ہے، مشینیں آ گئی ہیں، حکے آ گئے ہیں، کہتے ہیں بنا فلیور والا ہے، فلیور والا، وہ بنی اسرائیل والوں کی طرح سب جو ہے تدبیریں کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں کہیں سے تو بچ جائیں، نہیں یہ چلے گا، یہ چلے گا، سارے لوگ خود فتویٰ دے لے رہے ہیں اور حکا پی رہے ہیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں سب یہی کر رہے ہیں۔ ٹینشن ہے، دماغ الجھا ہوا ہے، اس کا ٹائم چل رہا ہے، اس کا ٹائم چل رہا ہے، تو چلو سگریٹ پی لیتے ہیں، بعض لوگ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو شراب بھی پی لیتے ہیں۔ دوا علاج کرانا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے حرام چیز آپ استعمال کریں تو یہ حرام ہے، یہ حرام۔ ہاں اس کے علاوہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کوئی چارہ نہیں، تو چونکہ انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے تو انسانی جان کو بچانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کو بھوک لگی ہے، کچھ میسر نہیں ہے سوائے حرام گوشت کے، تو کیا ہے آپ کھا سکتے ہیں، فمن استر غیر باغ ولا عاد، ضرورت بھر کا ایک دو لقمہ تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے۔ ایسے ہی کوئی اور علاج نہیں ہے، صرف وہی علاج ہے، تو کیا کر سکتے ہیں، انسانی زندگی کو بچانے کے لیے اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ رقیہ کا اہتمام کرنا چاہیے، رقیہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ رقیہ کیا ہے؟ کوئی بھی کرے گا یا صرف کچھ خاص لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے بھئی، کوئی بھی کر سکتا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ دم کر دیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام الشفا ہے۔ میں نے شروع میں کیا کہا؟ دعا کریں اور کروائیں، اچھی بات ہے، لیکن پہلی فرصت میں امام صاحب کے پاس چٹھی لے کر نہ پہنچ جائیں،
بچہ بیمار ہو گیا، امام صاحب دعا کروا دو، بیٹی بیمار ہے دعا کروا دو، اماں بیمار ہے دعا کروا دو. بھیا آپ سے ان کا تعلق ہے، آپ جس محبت اور خلوص کے ساتھ دعا کریں گے امام صاحب اور مقتدی حضرات نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں لوگ کرتے نہیں، بچہ بیمار ہو گیا رو رہا ہے، بھاگ کر کے لے کر امام صاحب کے مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعا پر آپ کا بھروسہ ہے، لیکن قرآن حدیث کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. آپ دعا ہی نہیں کر رہے. صرف سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کس کو نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہوتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیں. کیا کیا تھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے؟ صرف کیا کیا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تھا. سانپ کا ڈسا ہوا بندہ ٹھیک ہو گیا. زہر کا علاج ہے اس میں، زہر کا علاج. اور ہم اپنی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، پیٹ درد، سر درد اور جو ہے بخار اور جیسی بیماریاں نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں. کیوں؟ ایک تو جیسا ایمان دعا پر ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اور جیسی دعا یہاں سے نکلنی چاہیے ویسی نہیں نکلتی ہے، نہیں نکلتی ہے ویسی. تو رقیہ کا اہتمام کرنا چاہیے. رقیہ مطلب دم کروانا، علاج کروانا. بھائی گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بھی پڑھ کر کے پھونک دے، دم کر دے، کوئی بھی. آپ خود اپنے اوپر کر سکتے ہیں. کہیں ہاتھ میں پاؤں میں درد ہے، اس کے لیے الگ طریقہ شریعت نے بتایا. 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. صحابی کہتے ہیں میں نے نبی سے پوچھا، جب سے اسلام لایا درد ہو رہا تھا، نبی نے یہ نسخہ بتا دیا، میں نے کر لیا، زندگی بھر درد نہیں ہوا. کیوں ایسا ہوا؟ ان کا ٹھیک ہو گیا، ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا. کیونکہ ان کے پاس ایمان تھا، یقین تھا، توکل تھا، اعتماد تھا اللہ کی ذات پر. یہاں سے دعا نکلتی تھی. ہم تو صرف یہاں سے نکالتے ہیں، صرف زبان سے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نکالتے بھی نہیں، ہم پڑھتے ہیں. ہم صرف دعا پڑھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا ہم کو. تو رقیہ کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بھائی کسی جو ہے بابا کو یا پیشہ ور راقی کو آپ پکڑ کر لائیں اور اس کو پیسے دے 5,000 10,000 20,000. بھائی آپ ہی پڑھیں گے تو ٹھیک ہوگا. آپ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے اپنے لوگوں نے اور طریقہ اختیار کر لیا، اور دوسرے لوگوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. بیمار ہو تو قرآن خوانی کرو. بچوں کی ٹیم بلائی جاتی ہے، ناظرہ پڑھنے والوں کی، حفظ کرنے والوں کی ٹیم بلائی جاتی ہے. جو جتنا زیادہ اسپیڈ سے پڑھ لے اتنا ہی کمال ہے اس کا. قرآن خوانی کرتے ہیں لوگ، اور سورہ یاسین خاص طور سے پڑھواتے ہیں، جس کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے. کوئی ایک فضیلت بھی سورہ یاسین کی ثابت نہیں، وہ پڑھوایا جاتا ہے. بار بار پڑھو، یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو. تو جیسا کام ہمیں کرنا چاہیے ویسا ہم نہیں کر رہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کریں. آپ جہاں فاتحہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے. سورۃ الفاتحہ بڑی اہم سورہ، سورۃ البقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دعائیں ہیں بیماریوں کے وقت جو پڑھی جاتی ہیں. ان تمام دعاؤں کو، ان تمام کو نہ بھی پڑھیں، صرف سورۃ الفاتحہ ایمان، یقین، اخلاص، توکل کے ساتھ پڑھ دیں. اگر آپ بیمار ہیں، اپنے اوپر پڑھ رہے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ پڑھ کر کے دم کر رہے ہیں، تو آپ کا وہ بیمار انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یقین ہونا چاہیے اور مکمل اس پر اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیمار کو ٹھیک کر دے گا، مجھے ٹھیک کر دے گا. تو رقیہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ بیماری کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت دن سے بیمار ہوں، ٹھیک ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اٹھا نہیں جا رہا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. بیماری کو کبھی برا نہ کہیں، ہرگز بیماری کو برا نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1 یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور نمبر 2 بیماریوں کی وجہ سے ہمارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے. ایک صحابیہ کے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیمار تھی وہ، ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہیں. تو آپ نے کہا ما لکی تزفزفین، کیا بات ہے، کانپ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا الحمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار ہے. لا بارک اللہ فیہا، ایک نامناسب جملہ استعمال، بیماری کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں تو بیماری کو کچھ برا بھلا کہا، کب سے بخار ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسب الحمہ، بخار کو برا مت کہو.
چونکہ ان کو بخار تھا اس لیے آپ نے بخار کا نام لیا، اس کی جگہ آپ کوئی بھی بیماری رکھ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیماری کو برا نہ کہو، کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، اس لیے کہ یہ بیماریاں انسان کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتی ہیں جیسے بھٹی کی آگ لوہے کے اوپر لگے میل کچیل کو صاف کر دیا کرتی۔ کتنی بڑی بات! ہماری شریعت کہتے بیماری کو برا مت کہو، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرو، یہ اللہ کی طرف سے آ رہے۔ اگر بیماری کو برا کہتے ہو تو گویا کہ اللہ کو برا کہہ رہے ہو، اگر بیماری کو گالی دے رہے ہو، برا کہہ رہے ہو، گویا کہ اللہ کو برا کرو، اس لیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ کی مشیت، اس کی مرضی کے تحت، تو کیا ہے؟ میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی میرا علاج کرتا، وہی مجھے ٹھیک کرتا ہے۔ تو بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور بیماری کی وجہ سے جو گناہ مٹتے ہیں ان کا تصور ہمیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے شروع میں ایک حدیث بیان کی، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ کسی مصیبت میں یا بیماری میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی بیماری کے تعلق سے، دوا علاج کے تعلق سے، بیماری نہ آئے کیا کرنا چاہیے، بیماری آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، بیماری آ جائے تو اس کو ہمیں فائدے مند کیسے بنائیں؟ ہم اس کو فائدے مند کیسے بنائیں؟ تو ایک چیز میں نے کیا کہا کہ اس کو برا نہ کہو، اس کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں، ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، تقدیر پر راضی ہو کر، ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو بھی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر کیا کرو؟ راضی رہو، خوش رہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے، کسی کی تمہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی، بھئی میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے فضل، جس کی نعمت کی وجہ سے تمام نیکیاں، اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی بری خبر آپ کو ملتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر صورتحال میں اللہ ہی کے لیے تعریف، اللہ ہی کے۔ کیوں؟ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، برا وہ کہے جس کے پاس علم نہیں، برا وہ کہے جو اللہ کو نہیں مانتا، برا وہ کہے جس کا کوئی عقیدہ نہیں، ہم برا کہیں جن کا ایمان اور عقیدہ اللہ پر ہے، جو مکمل طور سے اللہ کو اپنا خالق، مالک، مربی، پالنہار، معبود سب سمجھتے ہیں، تو یہ بہت گندی بات ہے۔ اسی لیے بیماری کو فائدے مند کیسے بنائیں؟ اس پر راضی ہو کر کے، تقدیر کا حصہ سمجھ کر کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز اور مالدار آپ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آنے والی بیماری جو ہے اس کو فائدے مند کیسے بنائیں؟ اس پر صبر کر کے، صبر کر کے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مختلف طریقوں سے۔ اللہ نے وہ طریقے گنوائے اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام صورتحال میں جو لوگ صبر کر جائیں ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کیا کریڈٹ ملا؟ کیا جو ہے ان کو انعام ملا؟ ایک تو ان کا نام ہو گیا، دوسرے ان کا صبر مشہور ہو گیا، تیسرے اللہ کی طرف سے انہیں دنیا میں بھی انعام ملا اور آخرت میں بھی اللہ نے انعام دیا۔ یہ آنے والی بھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کر کے آپ کبھی اپنے آپ کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ خیر جس چیز کے ذریعے دیا گیا ہے، نوازا گیا، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے۔ اور ابھی آپ بیمار ہوئے، ابھی کوئی مسئلہ ہوا، ابھی صبر کرنا ہے آپ کو۔ یہ نہیں کہ آپ دو چار دن بعد، 2-4 مہینے بعد اس کے بعد کہتے ہیں نہیں میں صبر کرتا ہوں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، ابھی بیماری کا پتہ چلا، ابھی آپ سرنڈر۔ ابھی 2-4 سالوں پہلے علی بنات کا مسئلہ آیا تھا، آسٹریلیا کا وہ بندہ کینسر ہو گیا اس کو، ڈاکٹر نے کہا 3 مہینے 6 مہینے بس زندہ رہو گے۔ اس نے کیا کیا؟ بیماری کو قبول کیا، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے فیصلے پر صبر کیا، جو کچھ جمع پوجی تھی سب خرچ کر دیا،
افریقہ کے غریب ممالک میں غریب بچوں کے ہاں ہاسپٹل بنوائے، اسکول بنوائے، اور آپ جانتے ہیں 6 مہینے نہیں بلکہ اگلے 1.5-2 سال، پونے 2 سال تقریباً وہ بندہ زندہ رہا۔ صبر کرنا، فائدے، اور دنیا آج محبت سے اس کا تذکرہ کرتی ہے، اس بندے پیار سے محبت سے اس کا نام لیتی ہے، اس کا تذکرہ کرتی ہے۔ ایک بندہ ایسا تھا ساری برائیوں سے توبہ بھی کر لیا جو پہلے کر رہا تھا، اور جتنی جمع پونجی تھی سب کچھ اللہ کے راستے میں غریب لوگوں کے، غریب بندوں کے درمیان اس نے لٹا دیا۔ اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ وہ سرخرو ہے، اور دنیا والوں کے ہاں بھی سرخرو ہے، اور کامیاب ہے وہ تو آنے والی بیماری پر صبر کر کے۔ ایسے ہی ایک اور چیز جس کے ذریعے ہم بیماری کو فائدہ مند بنا سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ جب بیمار ہوں تو خاص طور سے بیماری کے وقت صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنے سے بھی بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم بیمار جو ہوئے ہیں وہ اللہ کی جانب سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو کیا ہے؟ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر وہ اللہ کا غصہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس پر علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال اس کا معنی صحیح ہے، وہ کیا؟ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو، کیسے؟ صدقہ کے ذریعے۔ لیکن یاد رہے الجزاء من جنس العمل، جیسا آپ عمل کریں گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ جیسی بیماری ہے ویسا صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو کینسر ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو، کسی کو کینسر اور 10 روپیہ دے کہے کہ میں اپنی جو ہے بیماری کا علاج کر رہا ہوں اس لیے صدقہ کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، اللہ کچھ بھی قبول کر سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے وہ، لیکن جیسی بیماری ویسا صدقہ بھی ہونا چاہیے، اسی لیول کا، اسی ٹائپ کا۔ تو مریضوں کا، بیماروں کا، بیماریوں کا علاج ہمیں صدقہ کے ذریعے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین صدقے کی وجہ سے بیماریاں اور پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک آخری بات، وہ آخری بات کیا ہے کہ جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے، جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، اور عیادت کرنے میں فائدہ آپ کا بھی ہے، فائدہ مریض کا بھی ہے۔ آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائے، صبح کے وقت گیا ہے، شام تک کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کو گیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تو 70,000 فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ ساتھ ہی ایک فائدہ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، جب تک بیمار کے پاس ہے تب تک گویا کہ وہ جنت کے باغ میں ہے، پھل توڑ رہا ہے، مزے لے رہا ہے جنت کے۔ ہم نہیں سوچتے، ہمارا پڑوسی بیمار ہے، کئی دنوں کے بعد ہمیں خبر ہوتی، پتہ چل گیا فلاں صاحب بیمار، خیریت بھی نہیں پوچھتے ہم۔ حالانکہ آج کل تو آسانی ہے بھائی، آپ انشاءاللہ موبائل کے ذریعے فون کر کے، میسج کر کے خیریت لے لیں، یہ بھی تیمارداری میں، عیادت کرنے میں انشاءاللہ شمار ہوگا۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے، تو یہ آپ کا فائدہ ہے، یہ آپ کا فائدہ ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آپ گئے۔ اچھا، بیمار کا کیا فائدہ ہے؟ آپ بیمار کے پاس جب جائیں تو بہت زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ اگر وہ اس سچویشن میں ہے کہ آپ سے بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بات کریں، لیکن اگر وہ اس سچویشن میں نہیں ہے، گھر والوں سے بات کریں، ان کو تسلی دیں، دلاسا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ مریض کے پاس آ کر کے دعا پڑھیں۔ کیا دعا پڑھیں؟ اس کے لیے شفا کی۔ نمبر 1، لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے دے گا۔ ہمارے یہاں لوگ جاتے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پٹی بدے تو کیا ہوتا ہے؟ گیٹ ویل سون، گیٹ ویل سون نا، یہ لکھ کر کے دیتے ہیں، پٹی پر لکھ دیتے ہیں سارا، اور وہ سمجھتے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، پوری پٹی بھر دیتے لکھ کر کے، سارے لوگ، دوست لوگ، فرینڈ لوگ، فیملی والے، رشتہ دار، یہ وہ سب لکھ کر کے بھر دیتے اس کو، وہ وائٹ پٹی کالی ہو جاتی ہے یا بلو ہو جاتی ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کہو؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ بیماری کیا ہے؟ انشاءاللہ طہور ہے۔ طہور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بیماری ٹھیک بھی ہوگی اور تمہارے گناہ کو بھی مٹائے گی۔ طہور کا طہور بولے تو ایک مطلب ہوتا ہے اس کا کہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن طہور جب بولا تو 2 مطلب ہو گیا، یہ بیماری ٹھیک بھی ہوگی انشاءاللہ اور یہ بیماری آپ کے گناہوں کو بھی مٹائے گی انشاءاللہ، یہ طہور کا مطلب ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا دعا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھا، 7 مرتبہ وہ دعا پڑھنا، یہی دعا پڑھ کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ کیا ہے؟ صرف 8 ورڈ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، عورت ہے تو ان یشفیکی، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف 8 ورڈ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، رب العرش العظیم
جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے، کس بات کا سوال کرتا ہوں؟ ان یشفیک، کہ وہ آپ کو ٹھیک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کے پاس آئے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دے، اگر اس کی موت کا وہ وقت نہیں ہے، اگر اللہ نے اس بیماری سے اس کے مقدر میں موت نہیں لکھا ہے، تو آپ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دینے کی وجہ سے اللہ اس بیمار کو ٹھیک کر دے گا۔ ہم نہیں پڑھتے؟ کوئی پڑھتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی پڑھتا ہوگا، فرصت ہی نہیں ہے بیمارداری کے لیے جائیں، بیمار کے پاس جائیں، صرف 7 مرتبہ۔ اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہے تو آپ کے دعا یہ 7 مرتبہ صرف دعا پڑھ دیں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اس بیمار کی بیماری کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، اس کو درست کر دے گا۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں نہیں، غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے۔ غیر مسلموں، ایک بچہ یہودی بچہ بیمار ہوا، مشہور واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اس کی خیریت پوچھی اور اس کی جو ہے طبیعت کے بارے میں پوچھا، پھر اس سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے باپ نے کیا کہا؟ اطیع ابا القاسم، اے میرے بچے ابو القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیا، مسلمان ہو گیا، اور آخری وقت میں جو ہے اسی پر اس کا انتقال ہوا اور خاتمہ بالخیر ہوا اس کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی بھی تیمارداری کرتے تھے، عیادت کا۔ آج ہم اپنوں، بلکہ بعض دفعہ اپنے رشتہ دار میں بھی کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے بھی ہم نہیں جا پاتے۔ تو اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا چلن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سماج میں خیر عام ہو۔ اور واقعی یہ بات بڑی ہماری شریعت نے جو بیان کی ہے سماج کے حساب سے، ایک بندہ اگر آپ بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، اگر میرے پاس کوئی خیریت پوچھنے کے لیے آ جائے، فون کر لے، خیریت پوچھ لے، سنا آپ بیمار ہیں، اب کیسی آپ کی طبیعت، ایک تسلی سے ملتی ہے، ایک حوصلہ سا ملتا، کوئی ہے پوچھنے والا۔ اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں اگر کسی ایک بیمار کی تسلی کے لیے آپ ذریعہ بن جائیں، کوئی ٹینشن میں ہے، الجھن میں، بیماری میں ہے، کسی کے والد صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کچھ اور مسئلہ چل رہا ہے، آپ فون کر کے خیریت پوچھ لیں، گھر والوں کو بھی تسلی ملتی ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی غلط راستے پر لے جانے سے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیماریاں اور جو ہے مریضوں اور مختلف طرح کی بیماریوں کے تعلق سے یہ چند باتیں جو مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کے خرافات، بدعات، منکرات، فواحش اور ہر طرح کی غلط چیزوں سے دور رہنے کی توفیق دے، اور جس بھی مرحلے میں ہم غلط راستے پر ہوں اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام غلط راستوں پر جانے سے بچائے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔